بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں پیران پیر حضور عبد القادر جیلانی اور ایک بہت ہی بڑے سانپ کا۔ ناظرین، آخر وہ سانپ کیوں آپ کا بیان سننے آتا تھا؟ پھر کس طرح اس نے بہت ہی بڑے سانپ نے پیران پیر حضور غوث پاک پر حملہ کیا؟ کیا اس نے حضور غوث پاک کو ڈرایا یا نہیں، ڈرا سکا یا نہیں، اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیر دستگیر حضور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ بہت ہی بلند اور عالی ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں تھے بلکہ جنات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ بہت ہی بڑے سانپ کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیان فرماتے تو وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شر پسند شانی فطرت والا ناگ تھا اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کا پراسرار بیانات سن کر اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، اور جو شخص بھی حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا، لیکن شیطانی سانپ کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو نیک کام سے روکے گا اور ذکر الہی نہ کر سکے گا، اور وہ سانپ بہت ہی عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا، اور یہی سوچ کر وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آ کر چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا کہ سرکار بغداد کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اس شیطانی سانپ نے ہر طرح سے سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں جو کچھ بھی وہ کرنے کے لیے آتا نہیں کر پا رہا ہوتا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے دعوے دار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب حاسد کا حسد کرنا دیکھیں تو اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھا سکے اور کسی کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکے۔ اس طرح وہ سانپ شیطان کی مدد لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملہ کرنے کا طریقہ سیکھا، اور ایک دن جب سرکار بغداد نے اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے، بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے اور بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ سرکار بغداد اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ اتنے محو ہو چکے تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک وہ سانپ آ کر ایک لڑکے کی صورت میں زمین پر گر پڑا اور وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگڑ مچ گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا اژدہا تھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا، تو اب ہر طرف خوف اور ہراس پھیل گیا۔ لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ اب جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد نے اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اور وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے، تو مجھ سے ڈر رہے ہو اور نہ ہی چہرے پر بلکہ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنے بیان کو روکا ہی نہیں۔ صاحب سانپ ہمت کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم سے لپٹ گیا، پھر جسم سے نکلا گردن پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے اپنے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرا برابر بھی نہیں گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ حضور پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کو سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ملاقات ایسا اور سانپ جو ایسا زمین پر گر گیا اور پھر زمین سے کھڑا ہو کر آپ کا سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا اور ناکام ہو گیا ہو، پھر اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ اب لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، تو وہ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی ہلاک کر جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر پایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھ کر گیا اور بولتا رہا۔ اس سے آپ نے کیا باتیں کی؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا وہ ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا، وہ تکلیف پہنچانے آیا تھا،
وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو، تو کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا۔ لیکن آج جب اس نے بہت ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کوئی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر ہمارے سامنے آ کر گر گیا۔ ایک مرتبہ پیران پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے عابدوں اور زاہدوں کو اس بات سے ہلکایا ہے، یعنی بہکایا ہے، جو دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، ان کو میں نے بہکایا، وہ بہک گئے۔ زندگی وہ موت دینے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو معاذ اللہ ایک مخلوق ہے۔ تو آپ نے اس سانپ سے کچھ باتیں کی، وہ سن کر غائب ہو گیا۔ پیران پیر اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا، اور وہ سانپ اپنی زندگی کا پکا تھا۔ شیطان اس کا دوست تھا، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہتا تھا کہ یہاں تو میں کچھ ہی بھی نہیں کروایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، میں اب ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، میں ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ اس وقت موقع مل گیا جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی خبیث وہاں سانپ آیا اور آ کر پھر وہاں اپنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے نماز کے پاس پہنچا، اور اس نے آپ کا سجدہ کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ غصہ کو اس بات پر پڑا کہ گھمنڈ تھا کہ سرکار بغداد کو نقصان پہنچا کر ہی رہوں گا، لیکن آپ تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی قیام میں بھی صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے اور چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ سرکار بغداد سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ صاحب بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا، وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کا کچھ بھی نہ کر سکا، یعنی شیطان تھا، سانپ تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضور غوث پاک سے پنگا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، تو اللہ پاک ان کا صدقہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔